ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب آپ کو ویلکم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام سامعین و ناظرین کو قائد اعظم کی یاد منانے، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا کیا بھائی علی رضا، آپ نے ان دوستوں سے رابطے کا ذریعہ بنا دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب۔ آج آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے اور آج آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بانیان پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام تر چیزیں جو کہ بانیان پاکستان کی ہیں، وہ کس طرح استعمال کرتے تھے، کیا پہنتے تھے، کن چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے، کن گاڑیوں میں سفر کیا کرتے تھے، وکالت کے شعبے سے وابستہ تھے، یہ تمام تر چیزیں آپ نے سنبھال کر کے ایوان نوادرات ہمیں دیا ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں پاکستان اپنے احباب کے ساتھ بنا کر دیا۔ شاعر نے کہا کہ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ ایوان نوادرات میں جو بھی چیزیں قائد اعظم کی یادگار کے طور پر رکھی ہوئی ہیں، پاکستان بنائے جانے کے بعد 40 سال تک یہ ویئر ہاؤس میں پڑی تھی۔ 40 سال بعد اتفاق سے میری منسٹری تو ہاؤسنگ اینڈ ورکس تھی، لیکن مجھے اضافی چارج ماحولیات کا دیا، تو میں ماحولیات کے وزیر کی حیثیت سے قائد اعظم کے اس مزار کے بورڈ کا چیئرمین تھا۔ میری صدارت میں اجلاس ہوتے تھے۔ پہلا اجلاس جو ہوا تو وہاں کے اسٹاف نے مجھے، میں اسی علاقے سے ایم این اے تھا، بتا دیا تھا کہ 40 سال سے ایسی چیزیں جو ہیں پڑی ہیں۔ تو میں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں سوال کیا کہ سنا ہے کہ قائد اعظم کے نوادرات کو آپ نے سنبھال کے رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا سر بہت سنبھال کے رکھا ہے۔ میں نے کہا کہاں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ویئر ہاؤس میں۔ ویئر ہاؤس کا آسان ترجمہ ہے گودام۔ قائد اعظم کی یہ چیزیں، ان کی شیروانیاں، ان کے کوٹ، ان کے ٹیبل کرسی جس پر بیٹھ کے وہ کام کرتے تھے، ان کے پلنگ جس پہ وہ لیٹتے تھے، ان کی وہ گاڑیاں جو اس زمانے میں شاید پاکستان ہندوستان میں کسی اور کے پاس نہیں ہوں گی، وہ گاڑیاں سب چیزیں، اور وہ شوقین تھے تو ان کے کھیلنے کے سامان بھی سب چیزیں وہاں رکھی تھی۔ میں نے میٹنگ میں کہا کہ وہاں کیوں رکھی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دراصل یہ طے ہوا تھا کہ جاپان سے کوئی ماہر آئے گا اور وہ اس کو میوزیم کو بنائے گا۔ تو میں نے ایوان سے پوچھا، 15-20 افراد کا اجلاس تھا جس کی یہ فقیر صدارت کر رہا تھا، کہ پاکستان میں کوئی بھی میوزیم بنانے والا ماہر نہیں ہے؟ جو ہم 30-40 سال سے جاپانی ماہرین کے انتظار میں ہیں۔ تو ڈائریکٹر جنرل آرکیولوجی، پورے پاکستان کے تمام میوزیم کے ڈائریکٹر جنرل اجلاس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا سر میں بات کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا بات کیجئے۔ انہوں نے بات کی اور بات کرنے کے بعد کہا کہ میں چیلنج قبول کرتا ہوں، کسی جاپانی ماہر کی کوئی ضرورت نہیں، تمام پاکستان کے میوزیم کا انچارج میں ہوں۔ آپ بتائیے کب تک آپ کو یہ میوزیم تیار چاہیے؟ میں نے کہا 25 دسمبر 1987 کو تیار چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیار ہو جائے گا۔ اب مجھے تو ایز اے ورکر معلوم تھا کہ ہر کام میں تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو میرے ذہن میں تھا اگر دیر ہو بھی گئی تو 23 مارچ پھر قریب ہے، تو 23 مارچ کو پھر ہم
اس کا افتتاح کر لیں گے. تو تھوڑی سی دیر ہوئی اور جنوری فروری میں تیار ہوا اور 23 مارچ 1988 کو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اس قائد اعظم کے نوادرات کے قیمتی تحفوں کو محفوظ کر لوں. لاکھوں لوگ اس کا اب تک معائنہ کرنے کے لیے قائد اعظم کو سلام پیش کرنے کے لیے آ چکے ہیں اور قائد اعظم مزار مینجمنٹ بورڈ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس کو انہوں نے مینٹین بہت اچھی طرح کر رکھا ہے. میں 2-4 مہینے میں ایک مرتبہ اور کبھی انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہوں تو جائزہ لیتا رہتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح مینٹین کر رکھا ہے. سابق وزیر اعظم پاکستان شہید لیاقت علی خان میں کرنال بھی گئے جہاں سے وہ تعلق رکھتے تھے، اور پھر ان کے جو ہاؤسز ہیں ان کے حوالے سے بھی مجھے بتائیں کہ آپ سابق وفاقی وزیر بھی رہے، پھر کافی کمیٹیز کے ممبرز بھی رہے، چیئرمین بھی رہے، تو کیا آپ کی کوششیں اور کاوشیں رہی جو کہ آج آپ ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت آپ نے ایک قیمتی سوال کیا ہے. دراصل وزیر تو بہت سے رہے اور بہت سے لوگوں کے پاس یہ شعبے تھے، لیکن بات اصل میں اللہ کی توفیق کی ہے. اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے میں مجھے توفیق دی کہ نوابزادہ لیاقت علی خان شہید کے حوالے سے کچھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا. کاش کہ ہمارے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کے نصاب بنانے والے اس کو نصاب کا حصہ بنائیں، اس میں تمام فوٹو لگائیں تو کم سے کم بچوں کو پتہ چلے گا ہمارے بانی کون تھے، ان کی کیا خدمات تھی. پہلے تو میں ان کی سادگی سے شروع کرتا ہوں. نوابزادہ تھے. اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب برطانیہ گئے تو کتنے بڑے نواب تھے کہ ان کے ساتھ اسٹاف بھی گیا جو ان کی خدمت پر وہاں مامور تھا. اور شہید جب کر دیے گئے نوابزادہ لیاقت علی خان کے جب غسل دینے کے لیے کپڑے اتارے گئے تو جو بنیان تھا اس میں سوراخ تھے. اندازہ لگایا. جو جوتے ان کے اتارے گئے تو موزے میں سوراخ تھے. کیا سادگی تھی. اللہ تعالیٰ اس سادگی کو ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس چیز نے میرے اندر اتنی محبت پیدا کر دی تھی کہ جب انڈیا گیا اور مجھے وہاں کے ہائی کمشنر، باقی ملکوں میں سفیر ہوتے ہیں، انڈیا میں اور انگلینڈ میں ہائی کمشنر ہوتے ہیں. ہائی کمشنر ڈاکٹر ہمایوں خان تھے، بعد میں وہ فیڈرل سیکرٹری خارجہ امور بھی رہے. ان کو میں نے فون کیا کہ میں انشاءاللہ آ رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب آ رہے ہیں تو کہاں کہاں جانا پسند کریں گے. تو میں نے کہا کہ کچھ اور مقدس جگہ بھی ہیں روحانی، جیسے اجمیر شریف ہے، بریلی شریف ہے، ان سب جگہوں پر تو جاؤں گا، اور دہلی کے 22 خواجہوں کی چوکھٹ پر بھی جاؤں گا، لیکن خاص طور پر میں ابو علی شاہ قلندر کے علاقے کرنال میں جانا چاہتا ہوں. ان کا ٹھیک ہے، سارا انتظام ہو جائے گا. اور الحمدللہ انتظام ہو گیا اور میں کرنال گیا محض سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے نوابزادہ لیاقت علی خان کو. مالدار آدمی تھے لیکن دل کے سخی تھے. پاکستان بن گیا تو انڈیا میں ان کی بہت بڑی کوٹھی تھی، محل نما کوٹھی، وہ ان کی تھی. پاکستان بنا تو سارے پاکستان آ گئے، اور پاکستان آ گئے تو اپنی وہ کوٹھی
پاکستان کے سفارت خانے کے لیے ڈونیٹ کر کے وقف کر کے آ گئے، اور اب پاکستان کا سفارت خانہ بہت اچھی بہتر جگہ وہ بن گیا. تو اب جو بھی ہائی کمشنر ہوتا ہے اس کی رہائش شہید ملت کا یہ گھر ہے، اور مجھے بھی اتفاق سے اس گھر میں ایک مرتبہ ٹھہرنے کا موقع ملا. ماحولیات پر اقوام متحدہ کی طرف سے ایک کانفرنس تھی دہلی میں، صدارت راجیو گاندھی کو کرنی تھی. پاکستان کی طرف سے خطاب مجھے کرنا تھا. میں گیا، مجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا ڈاکٹر ہمایوں خان نے، اور پھر ان کے ساتھ چلے. میں نے پوچھا کہ آپ نے میرے ٹھہرنے کا انتظام کیا کیا ہے، کہاں کیا ہے؟ ان کے ذہن میں آیا کہ حاجی صاحب کوئی مہنگے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا نہیں سر، فکر نہ کریں، انڈیا کا سب سے بڑا ہوٹل ہے اوبیرا ٹاور، اس میں آپ کا انتظام کیا ہے. میں نے کہا اگر آپ انتظام کو آرڈر دے کر کینسل کرا دیں کہ وزیر یہاں نہیں ٹھہرے گا تو ہمارے بل میں سے کچھ پیسہ کٹے گا. ان کا نہیں، پیسہ نہیں کٹے گا، یہ ہمارا ان کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے ہوٹل والوں کے درمیان کہ سفارت خانے کے لیے کوئی چیز بک کرائی جائے گی اور کینسل کرائی جائے گی. کوئی وزیر نہیں آ رہا، پروگرام کینسل ہو گیا تو پیسے نہیں لگتے، کٹتے. ان کا پھر آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا میرے تو انڈیا میں دہلی میں جاننے والے لوگ ہیں. بولا نہیں، سیکیورٹی وجہ سے ہم آپ کو کہیں اور تو ٹھہرنے نہیں دیں گے. تو پھر اس کے ذہن میں آیا، اور یہ بھی اللہ نے مجھ پہ کرم کیا. ہاں بولا میں جہاں ٹھہرتا ہوں وہ نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب کا محل تھا، اس میں ایک اینیکسی الگ بنی ہوئی ہے، اس میں آپ ٹھہر سکتے ہیں. آپ کے ساتھ یہ 2 افراد ہیں، تینوں کے ٹھہرنے کا انتظام بھی وہاں ہو جائے گا، ساری سہولتیں ہو جائیں گی، اور تینوں کے لیے کھانا میرے گھر سے پک کر آئے گا. ایک کام اللہ نے اور لیا کہ 16 منزلہ بلڈنگ ہے بلو ایریا میں اسلام آباد میں، جس سے ایوان صدر اور قومی اسمبلی کی بلڈنگ نظر آتی ہے. 16 منزلہ بلڈنگ بنائی تھی ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن نے. پھر اس کے بعد ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن نے چاہ کہ اس کو فروخت کر دیا جائے. اب وہ تو فائننس منسٹری کے ماتحت ہے، وہ تو فروخت کرنا اور بیچنا اس میں ظاہر ہے کہ ہاؤسنگ منسٹری کا کوئی دخل نہیں تھا، اللہ کا کرم تھا. انہوں نے طے کیا فائننس منسٹری نے کہ یہ بلڈنگ دے دی جائے ہاؤسنگ منسٹری کو. ہاؤسنگ منسٹری کو دے دی گئی، ہمارے چارج میں آ گئی. اور اس کے بعد وہاں پر میٹنگ کر کے ارادہ کیا کہ ایک 16 منزلہ سیکریٹریٹ بنایا جائے. ایک سیکریٹریٹ فیڈرل کیپٹل سیکریٹریٹ ایوب خان صاحب نے بنایا تھا. اب یہ مجھے جب موقع ملا تو میں نے سیکٹری کو فون کیا کہ اس کا نام ہاؤس بلڈنگ فائننس کارپوریشن ہے، اس کا نام کیا رکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا یہی نام چلنے دیں. میں نے کہا یہ کیوں چلنے دیں؟ جب ہم نے ہمارے بجٹ سے پیسہ لے لیا گیا ہے ہاؤسنگ کے اور ہم نے خرید لیا ہے تو ہم نام خود رکھیں گے، پھر آپ نام تجویز کریں. لیکن اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا کہ اس کا نام شہید ملت سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، اور الحمدللہ شہید ملت سیکریٹریٹ 16 منزلہ بلڈنگ کا نام ہے. اب اس روڈ سے جس روڈ سے گزر رہا ہے اس روڈ کا بھی نام میری توجہ پر شہید ملت روڈ رکھ دیا گیا. پشاور میں ایک فیڈرل لاج تھا، اس کا نام تھا فیڈرل لاج پشاور، نام ہی کوئی نہیں ہے. میں جب وہاں ہاؤسنگ وزیر کے طور پر گیا تو میں نے اس کا نام رکھ دیا
سردار عبدالرب نشتر فیڈرل لاج. اسی طرح اسلام آباد میں ایک ہاسٹل تھا، 40 فیمیل آفیسرز ہاسٹل. میں نے سیکرٹری کو فون کیا، اس کیا نام ہے؟ ایک مردوں کا تھا، ایک عورتوں کا تھا. میں نے کہا یہ عورتوں کا کیا نام رکھا ہے؟ بولے بھائی یہی رکھا ہے کہ 40 افسران عورتیں ٹھہر سکتی ہیں. میں نے کہا نہیں، اس کا نام ہونا چاہیے. بولے آپ نام تجویز کریں. میں نے رکھا محترمہ فاطمہ جناح فیمیل ہاسٹل. ہو گیا کام. ایسے ہی اللہ نے اور توفیق بھی دی. ہم یہ جو کراچی کے مہران ہوٹل سے تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک فلیگ اسٹاف ہاؤس تھا، اس کا نام قائد اعظم ہاؤس ہے. 40 سال گزر چکے تھے پاکستان بننے کے بعد، اور یہ پرانی بلڈنگ تھی. اللہ نے توفیق دی، میں اللہ کا شکر گزار ہوں. لہٰذا پھر میں نے پاک PWD کی میٹنگ بلائی اور ان کے سامنے ایجنڈا رکھا. بولا سر ہم حاضر ہیں اس کی مرمت کے لیے. اس کی مرمت بھی الحمدللہ کر لی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. ہاؤسنگ کے 2 فیڈرل سیکرٹریز یہ کے بعد دیگر وہ چکر لگانے بھی میرے کہنے پر آئے، اور یہ کام ہو گیا. اب جو ہے اس کا نام قائد اعظم ہاؤس ہے. اور میرے بعد ایک مرتبہ ایک DG رینجرز تھے میجر جنرل سعید صاحب، انہوں نے اس کی ایک مرتبہ اور مرمت کرائی. مرمت کرانے کے بعد ان کو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اس کی ایک مرتبہ پہلے مرمت حاجی حنیف طیب نے کی ہے. تو 60-70 لوگوں کو افتتاحی تقریب میں بلایا، اس میں مجھے بھی بلایا. DG رینجر سے بریگیڈیئر نے کرنل نے مشورہ کیا کہ اس کا افتتاح کس سے کرایا جائے. تو مجموعے کو دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ حاجی حنیف طیب سے کرائی جائے. تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حاجی صاحب چلیے افتتاح کرتے ہیں. راستے میں مجھے کینچی دے دی کہ ربن آپ کاٹنا. میں نے کینچی ہاتھ میں رکھ لی، لیکن میری نظر یہ تھی کہ کسی کی نیم پلیٹ پہلے سے تو نہیں لگی ہوئی ہے. اللہ نے ذہن میں بات ڈالی، ہر وقت انسان کا دماغ حاضر نہیں ہوتا. ربن سے پہلے الٹے ہاتھ پہ لکھا تھا ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل سعید صاحب نے اس کا افتتاح کیا. تو جب میں ربن کے پاس پہنچ گیا تو ڈائریکٹر جنرل صاحب کو میں نے قریب بلایا. میں نے کہا میں ایک ورکر آدمی ہوں، کام آپ نے کیا ہے، تختی آپ کی لگی ہوئی ہے، یہ کینچی لیجئے، آپ افتتاح کیجئے. میں برابر میں آپ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہوں اور میں دعا بھی کر لوں گا، آپ کے لیے ملک کے لیے دعا کر لوں گا. آج سے وہ افتتاح کرایا. ہمارے لوگوں کو، اسکولوں کو، کالجوں کو اس جگہ کو دکھانے کے لیے بچوں کے وزٹ کا ایک پروگرام رکھنا چاہیے. لیکن رکھیں گے جب جو منسٹر ایجوکیشن ہوگا فیڈرل کا بھی اور صوبے کا بھی وہ متوجہ کرے گا تو یہ ہوگا. قوم کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ قوم کو کیسے بیدار کریں گے؟ آپ کی کوششیں، کاوشیں گرہ قدر ہیں، سامان آپ نے پریزرو کیا، ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے بھی آپ کی تعلیمی، ادبی اور دیگر خدمات بھی جو ہے کافی زیادہ ہیں. میں قوم سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کو صرف 14 اگست کو یاد نہ رکھیں. قائد اعظم کا ہم پر بڑا احسان ہے، یاد بھی رکھیں. ان کے بارے میں بچوں کو کتابوں کا مطالعہ بھی کروائیں. کتابیں قائد اعظم اکیڈمی سے بھی مل جاتی ہیں. اردو بازار میں کوئی چلا جائے تو وہاں سے بھی کتابیں مل جائیں گی اور بہت کام ہو سکتا ہے. 3 پیغامات تھے ان کے: یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن. اتحاد ہمیں نہیں رکھنا چاہیے تھا. اسی طرح سے فیتھ، ایمان میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اس میں مضبوط ہونے کی زیادہ ضرورت ہے.
डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। मैं पहली मरतबा मिनिस्टर बनकर जब इस्लामाबाद में गया तो जिस लिफ्ट से मुझे जाना था उसमें 4, 6, 8 बंदे पहले से मौजूद थे। लिफ्ट ऑपरेटर ने कहा आप लोग सब बाहर आ जाएं, इसमें मिनिस्टर साहब जाएंगे। मैंने कहा कोई भी बाहर नहीं आएगा, ये सब अंदर ही रहेंगे। डिसिप्लिन का तकाजा ये था कि पहले से अंदर हैं तो ये अंदर रहेंगे। और फिर इसके बाद सारे लिफ्ट ऑपरेटर्स को पता चल गया था कि हाजी साहब के लिए किसी को भी लिफ्ट से निकालना नहीं है, मेरे लिए नहीं निकालना, मैं इनके साथ ही खड़ा रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो डिसिप्लिन हमारे अंदर अब नहीं रहा है। वो डिसिप्लिन, ये 3 पैगाम पर भी हम कायदे आज़म के अमल कर लें तो हमारे मुल्क में बहुत बेहतरी आ जाएगी। FM 101 हैदराबाद के लिए प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम, जिसका होस्ट मैं हूं अली रज़ा, इंचार्ज कारी मोहम्मद हुसैन साहब, सीनियर प्रोड्यूसर यासिन जुनेजो साहब और दीगर टीम मेंबरान के लिए अगर कोई पैगाम आप देना चाहें। मैं FM 101 हैदराबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपने एक साथी की ड्यूटी लगाई कि 14 अगस्त सिर्फ परचम लहराने में न गुजरे, कायदे आज़म को याद करने में गुजरे। तो माशाअल्लाह आए कारी साहब भी और जुनेजो साहब भी, इनको दोनों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्हें अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी। और ये प्रोग्राम कराची के तमाम FM के ज़रिए भी, जहाँ जहाँ भी FM सर्विस काम कर रही है, क्योंकि इसके भी सुनने वाले बहुत बड़ी तादाद में हैं, आप ये पैगाम चलाएं और कायदे आज़म का ज़िक्र करें और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस पैगाम के ज़रिए से लोगों में शऊर बेदार करें कि जिन्होंने हम पर एहसान किया उनको याद करना, उनको कायदे आज़म को सलूट पेश करना, सलामी पेश करना, उनको अक़ीदत की निगाह से देखना, यह हम सब की जिम्मेदारी है। FM 101 हैदराबाद को फिर मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया।